السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ طلبہ عزیز، یہ جو ہماری مجلس ہے آج کی، اس مجلس کے انتظار میں چند طلبہ اکرام کافی دنوں سے منتظر تھے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کب ہمارا حفظ شروع ہوگا اور کب ہماری افتتاحی مجلس حفظ کی منعقد کی جائے گی۔ اس کے بارے میں وہ لوگ ہمیشہ سوچ رہے تھے۔ 6 طلبہ اکرام ہیں، جن میں سے ایک کا تو قریب 20 دن پہلے ہی ہوگا سب، مگر دوسروں کے لیے انتظار میں رہا تاکہ وہ بھی ساتھ میں جڑ جائے اور ان کے ساتھ میں ایک یاد رہتی کہ بھائی 6 جنوں کا حفظ ساتھ میں شروع ہوا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، 6 کے 6 طلبہ اکرام معصوم ہیں۔ ان میں سے چند طلبہ اکرام ایسے ہیں جن کو زبردستی پڑھانا پڑتا بٹھا کے۔ وہ عمر میں قرآن عظیم الشان، وضو، نماز کچھ بھی معلومات نہیں ہوتے بس، مگر اللہ کا کرم دیکھیے، یہ بھی قرآن کا معجزہ سمجھ لیجئے، کرامت سمجھ لیجئے۔ اتنی چھوٹی عمر میں بھی اللہ تبارک و تعالی زبان پر اپنے کلام کو جاری فرمائے۔ اور ہمارے بڑے اکابرین فرماتے ہیں، میں 1 سے نہیں 2 سے نہیں کئیوں مرتبہ کئی علماء سے سنا کہ جو چھوٹی عمر میں قرآن عظیم الشان کے پاروں کو یاد کر لیتے، حفظ ہو جاتا ان کا، تو زندگی میں وہ کبھی قرآن نہیں بھولتے جب تک دنیا میں زندہ رہیں، انشاءاللہ مرنے کے بعد۔ اب آپ سوچئے، اتنی چھوٹی عمر میں قرآن عظیم الشان، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں کئیوں مرتبہ فرمایا کہ ہم نے قرآن عظیم الشان کو آسان فرما دیا۔ آج اس ماحول میں، اس دور میں کئی ایسے ہیں معاشرے میں ہمارے، بڑے بڑے ہو گئے، 60 سال عمر ہو گئی، 30 سال عمر ہو گئی، دعا پڑھنے نہیں آتا صحیح، قرآن عظیم الشان کی صورتیں یاد نہیں ہیں۔ مگر ایک طرف یہ ہے پہلو، تو دوسری طرف کا پہلو دیکھ لو آپ، اتنی چھوٹی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پڑھنے کی توفیق دی اور 15 پارے ناظرہ پڑھ لے کے اب حفظ کی الحمدللہ افتتاحی مجلس ان کی منعقد کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ماں باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک حیرت کی بات بھی بتلا دوں میں آپ کو، مدرسے کے 5 اساتذہ اکرام ہیں۔ مدرسے کا اصول ہے، جو بھی بچہ حفظ شروع کرنا ہوتا ہے تو مدرسے کا اصول یہ ہے کہ کم سے کم انہیں 15 پارے ناظرہ پڑھنا، پارے 30 کو چھوڑ کر، پارے 30 کو اگر پکڑ لیں تو 16 پارے، 15 پارے جیسے ہی اس کے مکمل ہوتے، مدرسے کے ہر استاد کو جا کے انہیں امتحان دے کر آنا۔ اور امتحان کیا، صرف 15 پاروں کا نہیں، امتحان استاد اپنی نوعیت کے مطابق مکمل قرآن کا لیتا۔ طالب علم 15 پارے ہی پڑھا، لیکن استاد ان کو سوال کرتے 20ویں پارے میں، سوال کرتے 21ویں میں، سوال کرتے 27ویں میں۔ اگر تھوڑی بہت بھی روانگی آ گئی یا پڑھ سکتا بچہ، کیونکہ قرآن عظیم الشان کی کرامت ہے، اگر آپ 1 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں اور عادت بنا لیں اس کو، تو آگے خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان کی آیتیں زبان پر جاری فرما دیتے ہیں۔ جو دنیا کی دوسری کتابوں کی آیت جو ہے لائنیں زبان پہ نہیں آتی، لیکن یہ قرآن کی کرامت ہے، آپ جتنا پڑھیں گے آگے خود بخود آیتیں جو ہیں آپ کے زبان پر جاری ہو جاتی ہیں۔ یہ من جانب اللہ کی جانب سے۔ تو 15 پارے پڑھنے کے بعد مدرسے کے ہر استاد کے پاس جانا، امتحان دینا مکمل قرآن کا، اور استاد لکھے
کہ بھائی ان کا یاد ہے اور ان کو جو ہے نا بالکل حفظ آپ شروع کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد قاعدے کا بھی امتحان دینا پھر ایک مرتبہ. لاسٹ میں مدرسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناظم تعلیمات ہیں ہمارے مفتی نویس صاحب، انہوں نے باضابطہ طور پر لکھا کہ 6 طلبہ اکرام کا انشاءاللہ آپ حفظ شروع کر سکتے ہیں، یہ بالکل تیار ہیں. پھر اس میں سے ایک چھوٹے طالب علم میں بہت ہی زیادہ عبد الرحمن خان، ان کے بارے میں تھوڑی سی تشویش ہوئی تو ان کے استاد سے پوچھا بھائی ان کی ترتیب کیسا بنائیں گے؟ ابھی تو ان کو پورا بچپنا ہے، بیٹھو بولے تو بیٹھ جاتے، اٹھو بولے تو اٹھ جاتے، اگر تھوڑا استاد نظر نہیں آیا تو پورا مدرسہ ان کا ہی رہتا میدان، پورا مدرسہ. تو ان کے بارے میں کیسا کریں گے؟ تو ان کے استاد ایک تجویز بتلائے کہ ایسا ایسا ہم ان کی ترتیب بنائیں گے، یہ ترتیب کے مطابق انشاءاللہ ان کا حفظ بھی چلے گا اور آگے کی جو ہے کارروائی بھی مکمل ہوگی. تو آپ اندازہ لگائیے 24 گھنٹے مدرسے میں رہتے ہوئے قرآن عظیم الشان کے ماحول میں، دینی ماحول میں، اور یہاں پر رہ کر پڑھنا یہ کوئی آسان والا کام یا آسان والی بات نہیں ہوتی. اس کے لیے بہت چیزوں کی قربانی دینا پڑتا. اتنی قربانیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام عطا فرماتے ہیں. ہمارے استاد بولتے تھے حافظ بننا ہے تو 3 سیڑھیاں ہوتے، 3 درجے ہوتے بولتے تھے. پہلا درجہ نورانی قاعدے کا، پہلی سیڑھی. پھر دوسرا درجہ نادرہ قرآن کا، دوسری سیڑھی. تیسرا درجہ حفظ کا ہے. یہ بہت کٹھن ہوتی ہے. اصل کاروائی شروع ہوئی یہاں سے. اب اس میں بہت قربانی دینا پڑتا، اتنی قربانی، ہر چیز کی قربانی دینا پڑتا. ماں باپ ہے تو محبت کی قربانی، اگر طالب علم ہے تو ساری چیزوں کی قربانی دینا پڑتا. پھر مقام بھی ویسا ہی ملتا نا. بڑے بولتے 7 لوہے کے چنے چبائے تو حافظ قرآن بنتے گئے. قرآن عظیم الشان میں 7 منزلیں ہیں نا، 7 لوہے کے چنے چبائے تو حافظ قرآن بنتے. اور مقام بھی دیکھو آپ، کل حشر کا میدان قائم ہوگا. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حافظ قرآن جس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنائیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے 10 جہنمیاں جن پر جہنم واجب ہو گئی، ان کی کوئی پکڑ نہیں، کوئی سوال جواب نہیں. حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ جاؤ ان کا ہاتھ پکڑ لو اور سیدھا جنت میں لے کر جاؤ، کوئی سوال نہیں. کتاب پڑھ رہا تھا میں، مولانا ندیم الواجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا. اس میں ایک حدیث پڑھا میرے ذہن میں ہے، اگر کسی حافظ قرآن کا انتقال ہو جائے، اگر کسی قبرستان میں اس کو دفنائے، بعمل قبرستان میں دفنائے، ایک روایت میں ہے کہ 7 قبروں تک جن کو عذاب ہو رہا اللہ اس عذاب کو اٹھا لیتے، عذاب کو اٹھا لیتے اللہ تعالیٰ. اور ایک روایت یہ میں پڑھا اگر حافظ قرآن جید حافظ قرآن تھا اور بعمل ہے تو جس قبرستان میں اس کو دفنایا گیا اس کی برکت سے اللہ اس قبرستان کے جو عذاب ہو رہا تھا قبروں کو اس میں تخفیف فرما دیتا. یہ مقام ملتا ہے حافظ قرآن. کل حشر کے میدان میں فرشتے کہیں گے قرآن عظیم الشان میں 6666 آیتیں ہیں، قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرتے جا اور جنت کے منزلوں پر چڑھتا جا بس. تو اس کے لیے بہت قربانی دینا پڑتا. میں کئیوں مرتبہ بولتا ہوں، یہ جو ہمارے پاس چھوٹے بچے ہیں تھوڑے جنوں کو کبھی کبھی چھوڑ دینا پڑتا چھٹی میں، کیونکہ ان کو جو ہے نا پانی وغیرہ نکالنے کا بہت مشکل مسئلہ رہتا. لیکن جو بڑے رہتے ہیں ان کو تو ہمیشہ سے بولتا ہوں، بڑے ہوں اور چھوٹے ہوں، قربانی دینا. کیونکہ جب آپ گھر کو جاتے ہیں نا، گھر کو جانے کے بعد یہ قرآن کے لیے مکمل آپ کو صاف مائنڈ لے کے بیٹھنا پڑتا. اب یہاں پہ جتنے بھی ہیں، میں مدرسے کا ذمہ دار ہوں، ایک معلوم ہے جتنے بھی گھر کو جاتے ہیں نا، ہفتے کے دن آ کے وہ لوگ سبق ہی نہیں سناتے، 5 لائن 3 لائن اساتذہ کو بھی معلوم ہے. اور ان کو جو ہے نا صاف مائنڈ کے ساتھ بیٹھا پڑتا. گھر کو جائیں گے اگر بہن کے ساتھ کھلے، بھائی کے ساتھ کھلے، امی کھانا پکا کے دیے، ہم بھی کیونکہ پڑے ہوئے ہمارے معلوم ہے، دوستوں کے ساتھ گئے، باہر ابو لے کے گئے، باہر اماں لے کے گئے، بھائیاں باہر لے کے گئے، وہ ساری چیزیں ذہن میں رہتی. ذہن میں رہنے کے بعد آگے بیٹھیں گے، ایک بھی آدھا گیا سمجھو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اتنا.
کیونکہ ایک عام انسان کے پیچھے ایک شیطان رہا تو ایک طالب علم کے پیچھے کئی ہزار شیطانہ رہے، کئی ہزار. تو یہ قربانی کے بعد ہی حافظ قرآن بنتے. تو اب جو یہ مجلس منعقد کی گئی، 6 طلبہ اکرام جن کا حفظ شروع ہونے والا ہے، یہ ان کی تیسری سیڑھی ہے، یہ ان کا تیسرا درجہ ہے، جس کے لیے بہت قربانی دینا پڑتا. عام لفظوں میں لوہے کے چنے جمانا پڑتا، صحیح بھی ڈال لینا نہیں، میں خالی بور بدلا تو بہت قربانی دینا پڑتا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد آپ دیکھ لو نا، مدرسے میں، اس مدرسے کی بات سنا رہا ہوں، چوش آپ بھی سنو، مدرسے میں اپنے ایسے بچے ہیں 5 دن میں پارہ مکمل کر لیتے، حفظ، چھوٹے چھوٹے بچے، کیا جانتے 5 دن میں پورا پارہ ختم، حفظ امتحان کے ساتھ. کوئی 6 دن میں ختم کر رہا، کوئی 7 دن میں. آپ ان کی زندگی کا جائزہ لو، کبھی چھٹی نہیں لے رہے وہ لوگ، مدرسے میں ہی ہے، مستقل مدرسے میں. یہ قربانی کا نتیجہ ہے. تو یہ تیسرا درجہ جو ہوتا نا حفظ کا، اس کو بہت قربانی دینا پڑتا، جب جا کر آپ جید حافظ قرآن بنتے، ایسے حافظ قرآن بنتے. انشاءاللہ جب تک آپ اس روئے زمین پر زندہ رہیں گے، جب تک آپ کے جسم میں روح باقی رہیں گی، اس وقت تک آپ کے سینے سے کبھی قرآن جو ہے دھندلا نہیں ہوگا، آپ نہیں بھولیں گے، آپ کے زبان پر قرآن جاری رہیں گے. تو دعا کریے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جو معصوم بچے حفظ شروع کرنے والے ہیں، اللہ ان کو علم نافع عطا فرمائے، قرآن عظیم الشان کا جید حافظ بنائے، حافظ قرآن بنائے، عامل قرآن بنائے، قاری قرآن بنائے، مفسر قرآن بنائے اور مفتی بنائے. تو میں پڑھا دیں گے نبی صاحب سورہ فاتحہ. 6 طلبہ اکرام سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں. قرآن دے دیجیے. یہ 6 طلبہ اکرام کو قرآن عظیم الشان انشاءاللہ عبدالعلیم خان صاحب کی جانب سے دی جا رہی ہے. بہترین قرآن ہے، ڈال لیجیے اور رکھ لیجیے، اس میں حفظ کریے آپ، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ادھر تینوں، ادھر تینوں، ادھر چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ایاک نعبد، وإياك نستعين، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم.